آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام کے کرنے کی استدعا کرتا، اگر ممکن ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں جواب دیتے، اور اگر ناممکن ہوتا تو سکوت اختیار فرما لیتے۔ جن لوگوں سے کسی بری بات کے سرزد ہونے کا امکان ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملتے، نہ ہی ان کی بات سنتے، اور نہ ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک دوسرے کے خلاف ناپسندیدہ بات کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بڑی واضح و شفاف ہوتی، یعنی کرسٹل کلیئر ہوتی۔ ہر لفظ الگ الگ اس طرح فرماتے کہ کوئی ان الفاظ کا شمار کرنا چاہتا تو موتیوں اور دہرائے بیش بہا کو بآسانی گن سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اونچی آواز، درشت لہجے اور بدتمیزی سے بات کرنے کو ناپسند فرماتے، اور دھیمی آواز میں گفتگو کرنے والے کو پسند فرماتے تھے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے برے فعل یا عمل کا علم ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مرتکب کا نام لیے بغیر یوں نصیحت فرماتے کہ فلاں فلاں نے ایسا کیوں کیا، لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے کرتے تھے۔ کوئی معمولی سا جھوٹ بھی بولتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع پر سخت گراں گزرتا، اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے عیاں ہوتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفیق اور نرم تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدترین دشمنوں کے دل بھی بآسانی جیت لیا کرتے، اور وہ اپنے قلوب کی گہرائیوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو جاتے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو 3 دن تک غائب یعنی غیر موجود پاتے تو اس کے بارے میں استفسار فرماتے۔ اگر وہ غیر حاضر شخص بوجہ نہ آ سکتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پرسش احوال اور خبر گیری کے لیے خود اس سے ملنے تشریف لے جاتے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے پاس خود تشریف لے جاتے اس کا حال پوچھنے کے لیے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو الوداع کرنے کی غرض سے مصافحہ فرماتے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ پیچھے نہ کھینچتے جب تک کہ وہ شخص خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا، اور رخصت کرتے وقت اس کے حق میں دعا فرماتے کہ میں تمہیں تمہارے ایمان، بھروسے، اعمال اور حسن خاتمہ کو اللہ کی حفظ و امان میں دیتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن کیے جانے والے لباس کے بارے میں بہت محتاط تھے۔ اگر اس لباس میں کہیں ریشم کی موجودگی کا علم ہو جاتا تو اسے اتار دیتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونی لباس پسند فرماتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونی جبہ مبارک تھا جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک اور دیگر مقدس ایام میں زیب تن فرماتے۔ جب بیرون ممالک یا دیگر قبائل کے وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعزاز و اکرام اور استقبال کے لیے سب سے عمدہ لباس زیب تن فرماتے، اور اپنے صحابہ اکرام کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا ٹوتھ برش بکثرت استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دندان مبارک صاف رکھنے کی غرض سے مسواک کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک صاف کیے بغیر استراحت کے لیے بستر پر نہ تشریف لے جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی یا مشروب پینے سے پہلے سانس لیا کرتے اور یہ فرماتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور ہر گھونٹ نوش جاں کرنے کے بعد فرماتے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 سانسوں میں پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو اس کے اصل منبع سے پینا پسند کرتے تھے تاکہ خالصیت و شفافیت یقینی رہے۔
بعض اوقات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو کسی خاص کنویں یا چشمے کا پانی لینے کے لیے بھیجتے اور پھر جب وہ پانی لانے والا تعمیل ارشاد کرتے ہوئے پانی لے آتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دامن اپنی مستجاب دعاؤں کے موتیوں سے بھر دیتے۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہتے پانی اور سبزہ کو سکون و طمانینت اور یکسوئی سے بیٹھ کر دیکھنا پسند فرماتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کم خوراک کھاتے تھے۔ اگر رات کو کھانا کھاتے تو صبح کا کھانا ترک فرما دیتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فقط اس وقت کھاتے جب بھوک لگتی اور ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی تو کھانا چھوڑ دیتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی اکثر روزے رکھتے اور سب سے زیادہ نفل روزے ماہ شعبان المعظم میں رکھتے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کئی روز تک صوم وصال یعنی سحر و افطار کے بغیر مسلسل روزے رکھتے، مگر دوسروں کو ایسا کرنے سے منع فرماتے۔